اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے تو اس کے لیے جنگ کی گئی باقاعدہ. جی بالکل. اور اس میں کتنے صحابہ شہید ہوئے. اور اب آپ کے وزراء کھا جاتے ہیں زکوٰۃ. ہاں جی. کہ جی میں بھی یتیم ہوں، حالانکہ یتیم کا زکوٰۃ میں کوئی چکر نہیں ہے. لیکن ایک سسٹم ایسی دوڑ کا بنا ہوا ہے کہ سب دوڑ رہے ہیں کرپشن کے دوڑ میں، وہ سارے بس دوڑ، کسی کو نہیں پتا کہاں جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان اور میں ہوں منور عتیق. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روشن پاکستان میں ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے ہر شعبے کے حوالے سے کہ کس طرح سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے. اور بات ہم کرتے ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب ڈاکٹر محمد سلیم خان راؤ صاحب کے ساتھ، جنہوں نے روشن پاکستان ایک بک بھی لکھی، گو کہ ضخامت میں بہت چھوٹی ہے لیکن یہ بہت بڑی کتاب ہے، اس حوالے سے کہ اس کو آپ تھوڑا سا اگر آپ اسٹڈی کرنے لگیں گے تو آپ آدھے پونے گھنٹے میں جب پوری کتاب پڑھ لیں گے تو بہت ساری چیزیں ایسی آپ پر کھلیں گی کہ جن کے بارے میں آپ نے کبھی اس انداز سے سوچا نہیں ہوگا. تو اسی کتاب کے اوپر ہی ہم بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ جو انہوں نے لکھا ہے اس کو کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ پاکستان میں بہت ساری ایسی گفتگو ہوتی ہے، بہت سارے ایسے دعوے ہوتے ہیں، لیکن جب عملی طور پر ان کو کرنا پڑتا ہے تو پھر بہت ساری مشکلات بھی آتی ہیں. یہاں کا جو مافیا ہے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اس مافیا سے نکل کے پاکستان کو خوشحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے. لیکن اس مشکل کام کو ڈاکٹر محمد سلیم خان صاحب کہتے ہیں کہ بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے. کیسے کیا جا سکتا ہے یہ بات کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ویسے تو یہ پوری کی پوری کتاب ایسی ہے کہ جس کے اوپر ہم انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں بات کرتے رہیں گے. جو سب سے اہم اس وقت شعبہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہوتی ہے، زراعت اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن انڈسٹری جو ہے اگر ہماری ایکسپورٹ بڑھ جاتی ہے، امپورٹ میں ہم کمی لاتے ہیں تو بہت سارے مسائل ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں کہ ہمارا جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ ریزروز ہمارے بڑھ جاتے ہیں، ڈالر کی قیمت کم ہو جاتی ہے، دنیا میں ترقی میں ہم شامل ہو جاتے ہیں اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں اگر ہماری ایکسپورٹ بڑھ جاتی ہے. ایکسپورٹ بڑھنے سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے کہ ہماری انڈسٹری چلنا شروع ہو جائے. انڈسٹری چلنے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک سازگار ماحول چاہیے، ایک ایسا ماحول چاہیے کہ جس میں لوگ انویسٹمنٹ کریں انڈسٹری کے اندر. کس طرح سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ کس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ اگر یہ طریقہ کار اختیار کر لیے جائیں تو پھر انڈسٹری جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ہماری بات آئی ہے ایکسپورٹ پہ. امپورٹ کم ہو جائے، ایکسپورٹ زیادہ ہو جائے، ہماری معیشت بہتر ہو جائے. تو امپورٹ میں جو چیزیں کمپلسری ہیں، ضروریات زندگی ہیں، وہ تو کرنی پڑیں گی. جو غیر ضروری چیزیں ہیں یا جنہیں ہم تعیشات کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی امپورٹ پہ پابندی بھی ہو، اور جو الاؤڈ بھی ہوں ان پہ ٹیکس اتنا ہو کہ صرف تعیشات والے لوگ ہی اس کو لے سکیں، عام آدمی کی اس تک پہنچ ہونی ہی نہیں چاہیے، ضرورت نہیں ہے. امپورٹ کو کم کیا جائے، درست ہے. اب ایکسپورٹ آپ نے زیادہ کرنی ہے. ایکسپورٹ آپ وہ چیز کر سکیں گے جو آپ کے پاس پیدا ہوگی. پروڈکٹ ہوگی تو ایکسپورٹ ہوگی. اب پیدا کرنے کے لیے آپ کو اگر اپنی ایگریکلچرل فروٹس یا سبزیاں یا اجناس ایکسپورٹ کرنی ہے تو اس کی پروڈکشن چاہیے، وہ پروڈکشن جو آپ کے ملک کی ضروریات سے زیادہ ہو. آپ کو زراعت پہ توجہ دینی پڑے گی. اسی طرح انڈسٹری ہے مین سورس آف اکانومی کہہ لیں اس دور میں، اور ہم چائنا کو مثال کے طور پہ آگے رکھتے ہیں. چائنا میں ہر شخص کام کرتا ہے، ہر شخص ہنر مند ہے، ہر شخص تعلیمی یافتہ ہے. ٹھیک ہے. پھر جو انڈسٹری ہے اس کو یہ پروٹیکشن ہے کہ اسے یہ قطعاً رسک نہیں ہے کہ وہ کبھی ڈوب سکتا ہے یا کوئی اس پہ کرائسس ایسے آ جائیں گے کہ وہ ہینڈل نہ کر سکے گا. اسی طرح سے آپ کے ملک میں، آپ کی قوم میں تعلیم 100% کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے.
ہنرمند یعنی ٹیکنالوجی کے آپ کے ادارے اتنے زیادہ ہوں کہ ہنرمند آپ پیدا کریں گے جیسے چائنا کر رہا ہے، پھر وہ لوگ کام کریں گے، ہر مرد عورت کام کرے، آپ کی پروڈکٹ اتنی آئے گی کہ آپ کی ضروریات سے کہیں زیادہ ہوگی، اور وہ آپ کو ایکسپورٹ کرنی ہی پڑے گی۔ اب ایکسپورٹ کرنے میں جو پرابلمز آئیں گے کہ اگر ایک چیز دنیا کی مارکیٹ میں 100 روپے کی ہے اور آپ کی پروڈکشن لاگت ہی اس پہ 100 روپے سے 100 زیادہ یا اس سے آتی ہے۔ 20 آ رہی ہے، تو آپ بالکل تو ٹھیک اس ہے۔ کو ایکسپورٹ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کی لاگت اتنی کم ہو کہ آپ کو ایکسپورٹ کر کے کچھ بچے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کے پاس کام کرنے والی مین پاور اتنی زیادہ ہو کہ آپ کو لیبر سستی ملے، آپ کے پاس ٹیکنیکل لوگ اتنے زیادہ ہوں کہ آپ کو اس میں مشکلات نہ آئیں۔ اب لیبر سستی ہوگی تو اس بیچارے مزدور کا گزارا کیسا ہوگا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بنیادی ضروریات کو ویسے ہی گورنمنٹ پوری کر دے۔ حکومت کا نظام ہی ایسا ہو جیسا اسلامی سلطنت میں ہوتا ہے کہ بنیادی ضروریات اسٹیٹ کے ذمہ ہوتی ہیں، نہ اسے تعلیم کا خرچ، بچوں کو تعلیم گورنمنٹ دے گی، نہ اس کا بیماری کا خرچ، اس کا علاج، اس کی اولاد کا علاج، سب کا علاج وہ فری ہوگا۔ اس کو باقی جو ہیں روٹی پانی جسے ہم کہہ لیتے ہیں، لباس کہہ لیں، وہ ضروریات بھی اسٹیٹ کے ہیں تو ذمے، اسٹیٹ اس پوزیشن میں آ جائے کہ دے سکے، تو بعض ملکوں میں تو ہے۔ تو اس کے بعد جو لیبر بچتی ہے، جو پیسہ بچتا ہے لیبر کا، وہ تو اس کے صرف سہولیات کے لیے بچے گا کہ وہ اپنی لائف انجوائے کر سکے، بنیادی ضروریات تو گورنمنٹ دے گی۔ اب لیبر سستی ہے، آپ نے پروڈکٹ بنائی، آپ کی ایکسپورٹ ہوئی، آپ کو پروفٹ بھی آیا۔ اب یہ انڈسٹری کیسے چلے گی؟ انڈسٹری چلنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اعتماد، کہ انویسٹر کا، انڈسٹریلسٹ کا اعتماد ہو کہ میں یہاں بزنس کروں گا تو مجھے نقصان نہیں ہوگا۔ اس کی انشورنس گورنمنٹ کو کرنی چاہیے، گورنمنٹ خود، یعنی کہ کمپنیوں کے حوالے کر دیں، کمپنیاں لوٹتی ہیں، گورنمنٹ خود، انہیں یہ پتا ہو کہ اگر مجھے کوئی ایسے کرائسس آ گئے تو گورنمنٹ مجھے سہارا دے گی۔ اور اب ایک انویسٹر ہے، اس کے پاس انویسٹمنٹ کسی دوسری صورت میں، مثلا زمین اس کی اپنی ہے، مشینری بھی اس کے پاس ہے، لیکن اس کو را مٹیریل کے لیے پیسے نہیں ہیں، اب وہ کس سے مانگے؟ بینک سے لے گا، اس کو اچھا خاصا اس پہ سود دینا پڑتا ہے۔ اب انویسٹر کو چاہیے سیکورٹی۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک انویسٹر ایسا ہے جس کے پاس زمین ہے، بلڈنگ ہے، یا مشینری تک بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مزید اخراجات اس کے پاس نہیں ہے، وہ گورنمنٹ سے ہیلپ لیتا ہے، گورنمنٹ کے خزانے میں پیسہ نہیں ہے، گورنمنٹ اس کے ساتھ شیئر کر لے کہ ٹھیک ہے جی، اس میں معاہدہ کرے کہ یہ چیز آپ کی ہے، یہ چیز آپ کی ہے، اس پہ جو رقم خرچ آئے گی وہ ہم دیں گے، اتنا شیئر آپ کا ہو گیا، اتنا شیئر ہمارا ہو گیا، اور اسی پہ سارا بزنس چلے گا شیئر بیسس پہ۔ اب گورنمنٹ کے پاس پیسہ پارٹنر نہیں، بن جائے گی اس کی، حکومت کو پارٹنر بننا ہوگا، ہر انڈسٹری کا جو حکومت بھی پارٹنر ہوگی۔ جو ہیلپ مانگے گا، اگر کوئی انڈیپینڈنٹ کر سکتا ہے وہ کرے، اچھا، لیکن اگر کوئی حکومت سے قرضہ لیتا ہے، ضرورت مند ہے، دیا جائے، لیکن بس بحیثیت پارٹنر دیا جائے، اس پہ سود نہیں ہونا۔ نہیں، لیکن اس میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ حکومتی ادارے اس وقت تک تو ہمیں ناکام نظر آتے ہیں، اور جہاں پہ بھی حکومت نے ٹانگ اڑائی ہے کسی بھی بزنس کے اندر، وہ فلاپ ہوا ہے، اس کے اندر اتنے زیادہ لوگ انوالو ہو جاتے ہیں کمیشنیں کھانے کے چکر میں کہ وہ کمپیٹ کر ہی نہیں سکتا، کسی بھی صورت نہیں کمپیٹ کر سکتا۔ تو وہ جو ایک سسٹم ہے اس کو کیسے بدلیں گے؟ لیکن جتنی باتیں میں نے کی ہیں نا، یہ آئیڈیل نظام کی ہیں، اس وقت موجود نہیں ہے، اس وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں جو میں نے کی ہیں اس وقت نہیں ہیں، اس سے پہلے ایک نظام کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، یہ جو باتیں میں نے کی ہیں اس وقت نہیں ہیں، اوکے، لہٰذا وہ لوگ بھی اس وقت نہیں ہیں، وہ گورنمنٹ بھی اس وقت نہیں ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو وہ گورنمنٹ ہوگی جو گورنمنٹ پارٹنر بنے گی بزنس کا، شیئر بیسس پہ ہوگا۔ اب گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے، گورنمنٹ کہاں سے لے گی؟ اس کو قرضہ دے گی، کس طرح مطلب شیئر دے گی؟ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ لوگ اس میں شیئر ڈالیں گے گورنمنٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ سیکیور ہوگا، کوئی بندہ لے کے بھاگ نہیں سکتا۔ شیئرز گورنمنٹ بیچے گی لوگوں کو، اور وہ محفوظ ہوں گے شیئرز، نفع نقصان تو جتنا بھی ہوگا بعد کی بات ہے، لیکن شیئرز محفوظ ہوں گے، گورنمنٹ کے ہوں گے، کوئی شخص لے کے بھاگ نہیں سکتا، گورنمنٹ آگے شیئر ہولڈر ہوگی اس انڈسٹری کے ساتھ۔ اب گورنمنٹ کے لوگوں کی بات ہے کہ گورنمنٹ کے لوگ کیسے ہوں گے کہ یہ سسٹم چلا سکیں دیانتداری کے ساتھ۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ آپ کو وہ نظام، اللہ اور رسول کا نظام لانا پڑے گا جس میں بنیادی ضروریات انسان کی پوری ہو جاتی ہیں، اس کو کرپشن کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔
ٹھیک ہے، وہ زمانہ بھی یہ تو ایک تھا، بہت بڑا ایشو ہے، اس وہ میں کوئی زمانہ بھی شک تو نہیں۔ تھا جب زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ یہ اس میں اکثر جب اس کی تہہ تک پہنچتا ہوں کہ یہ کرپشن کیوں ہوتی ہے، تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، انسیکیورٹی، کہ جب بندے کو یہ لگتا ہے کہ یار جب میں بیمار ہو جاؤں گا تو مجھے خرچہ اپنا خود ہی اٹھانا ہے، جب میرے بچے ہوں گے ان کی تعلیم کا مجھے خود ہی کرنا ہے، تو پھر وہ اس کی پھر کوئی لمٹ نہیں ہے کرپشن کی، وہ پھر کرے جاتا ہے کہ کل کو کیا ہوگا، پھر وہ جو نا وہ ایک ڈر جو ہے نا اس کو کرپشن پہ لگائے ہوئے ہیں۔ وہ ایک قدم اٹھا لیتا ہے حرام خوری کی طرف، ہاں جی، تو پھر اور جب ایک دفعہ اٹھا لیا پھر جھاکا ہوتا ہے وہ کھل گیا۔ پھر لمٹ کو نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جے دی لے گئی لوئی ہاں، ادا کی کرے گا کرے گا کوئی، کوئی، یہ ایک بالکل، جھجک ہے، بالکل ایسے وہ جھجک ختم ہو گئی تو اب وہ کرے جائے گا، دیکھ لیا کہ کھا ہی رہے ہیں تو چلو تھوڑا کھانا یا زیادہ کھانا حرام کھا ہی رہے ہیں۔ جائے گا۔ آپ کو وہ سسٹم لانا پڑے گا کہ دیکھیں زکوٰۃ بھی نہیں کھاتے تو زکوٰۃ لیتے نہیں تھے، گلیوں میں رلتی پھرتی تھی، ٹھیک ہے، اور اب آپ کے وزراء کھا جاتے ہیں زکوٰۃ ہاں جی، کہ جی میں بھی یتیم ہوں، حالانکہ یتیم کا زکوٰۃ میں کوئی چکر نہیں ہے، صحیح ہے، اس کے مصارف میں یتیم نہیں آتے، تو بہانے بنا کے۔ تو ابھی تو نظام ایسا ہے آپ کا کہ اس میں ہر شخص کہہ لیں، ہر ادارہ کہہ لیں، سبھی اس کی لپیٹ میں ہے، ہم کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ کون اس میں مجرم ہے اور کون اس میں نہیں۔ اچھا، ہم تھوڑا سا پھر اس کی اور بنیادی اس پہ چلے جاتے ہیں، بنیاد پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ تو جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں صنعت کے حوالے سے، جو ایک آئیڈیل قسم کا ایک انوائرمنٹ اور ماحول جس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ تو بعد کا پھر معاملہ ہے۔ اس سے پہلے کا جو معاملہ ہے وہ ہے اس سسٹم کا، اس سسٹم کے لوگ کہاں سے آئیں گے، اس سسٹم کو کس طرح سے ریفارم اس کے اندر کیسے آئیں گی؟ دیکھیں سسٹم ایک تو ہوتا ہے نا کتابی، وہ تو اللہ اور اس کے رسول نے پہلے ہی دے دیا 1400 سال دے دیا، پہلے، ٹھیک ہے، وہ تو موجود ہے، اس وہ تو میں موجود ہے، کوئی لکھنے پڑھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن، اب اس کے لیے ذمہ داری میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، ہم سب کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن انسان معاشرے کی پیداوار ہے، یہ اس انڈسٹری کی پروڈکٹ ہے، یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، اب اس میں جتنے لوگ بھی پیدا ہوں گے، ہم لوگ جو ہوئے ہیں وہ اسی مزاج کے ہوں گے، ڈیفینیٹلی جو کیوں کہ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، ہاں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ رسم شاہ بازی، بالکل ٹھیک، ہمیں بالکل پتہ ہی صحیح، نہیں کہ نظام کیا ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک، اور ترقی کیا ہوتی ہے، اور قومیں کیا ہوتی ہیں، اور زندہ قومیں کیا ہوتی ہیں، ہاں ہاں، ہمیں پتہ ہی نہیں، کسی نے بتایا ہی نہیں، نہ کر کے دکھایا کسی نے، ٹھیک ہے، جو بھی آیا وہ اپنی لوٹ مار کر کے خود پرستی کر کے گیا، ہم نے یہی کچھ دیکھا، یہی کچھ سیکھا۔ لیکن اگر اللہ کسی کو ہدایت دے دے، توفیق دے دے، ہمارے نماز میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے، تو صراط مستقیم تو وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ان کے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک آئیڈیل نظام وہ آئے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین نے چلا کے دکھایا تھا۔ بالکل صحیح، اب ہم اپنا مزاج پہلے بدلیں گے ہاں ہاں، کہ ہم اپنے ذہن میں پہلے تو اس چیز کو لائیں جس سے ہم چاہتے ہیں، ایک آئیڈیل نظام چاہتے ہیں، ایک اچھا معاشرہ چاہتے ہیں، ترقی یافتہ معاشرہ چاہتے ہیں، باعزت مقام چاہتے ہیں، زندہ قوم چاہتے ہیں، ہم معیشت چاہتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ ڈیولپڈ قسم کی معیشت ہو ہماری، تو اگر وہ سسٹم ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں تھوڑا سا تاریخ پہ غور کرنا پڑے گا، حالات کو دیکھنا پڑے گا، زمانے کو دیکھنا پڑے گا۔ تو ہم جب پہنچیں گے اس سسٹم پہ کہ یہ سسٹم کیسے ہے، تو اس میں ہمیں واضح نظر آئے گا کہ جو خالق نے اپنی مخلوق کے لیے نظام بنایا ہے اس سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا۔ ہو تو نہیں میں یہ سکتا، کہتا اس میں تو ہوں، کوئی شک نہیں، وہ نظام تو اب بھی موجود ہے، ہمارے علماء بھی یہ بات قرآن کہتے ہیں، پاک اب بھی موجود ہے، وہ نظام تو اب اس کو امپلیمنٹ کس طرح سے کریں گے، اس کو لے کے کس طرح سے سر لوگوں مشکل کے اندر نہیں شرائط ہے، کیسے کرے گا وہ؟ میں کہتا ہوں بہت آسان ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں فرض ہے زکوٰۃ کہ گورنمنٹ لے گی، ٹھیک ہے، یہ جو ہم انڈیویجول تقسیم کرتے ہیں اسلام میں اس کا کنسپٹ ٹھیک ہے، بتائیں ان حالات میں ہے جیسے ہم حالات میں ہیں۔ ادروائز اب خلفائے راشدین کی ساری تاریخ دیکھ لیں، کسی شخص کو یہ تو مجال نہیں تھی کہ وہ اپنی مرضی سے زکوٰۃ کسی کو دے دے، ہاں ٹھیک ہے، اگر کسی کی اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ کی تھی بیت المال میں بیت تھی، المال میں جاتی تھی، بالکل ایسا، اور یہ اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے تو اس کے لیے جنگ کی گئی باقاعدہ، جی بالکل، اور اس میں کتنے صحابہ شہید ہوئے۔ بالکل، آج علماء بھی متفق ہیں اس بات پہ اور ہمارے معیشت دان بھی، آج اگر پاکستان میں زکوٰۃ کلیکشن کا سسٹم شروع ہو جائے اسلامی طریقے سے ٹھیک اور ہے، عشر لے لیا جائے
تو گارنٹی کے ساتھ کوئی ٹیکس نہیں لینا پڑے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور زکوٰۃ اور عشر، اور اس میں کوئی پاکستانی کوئی مسلمان اعتراض بھی نہیں کر سکتا، ہاں لیکن کوئی گورنمنٹ لینا ہی نہیں چاہتی تو وہ کیوں دیں گے؟ ہاں تو اگر آپ صرف ایک یہ نظام لے آئیں کہ جی دیکھیں ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، کلمے کے نام پہ لیا گیا ہے، یہ دھرتی کلمے کی زمین ہے، ہم نے اس پہ اللہ اور رسول کا نظام چلانا ہے، اور ہماری معیشت کی بہتری کا راستہ بھی یہی ہے کہ ہم زکوٰۃ لیں گے، کوئی اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب کو خود نہیں دے سکتا، ان کی دیکھ بھال ہم خود کریں گے، ہم گورنمنٹ والے لوگ زکوٰۃ وصول کریں گے جبراً، کوئی شخص ادھر ادھر دے گا اچھا اس کی پکڑ ہوگی۔ یہاں پر آ کے تھوڑا سا مجھے پھر جو ہے نا وہ اختلاف پیدا ہوتا ہے جب آپ بات کرتے ہیں جبرن کی۔ اچھا دو باتیں آپ کرتے ہیں، ایک آپ بات کرتے ہیں لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کی کہ لوگ خود سے اس ملک کی ترقی و خوشحالی کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ ہو کہ جس میں لوگ ایک دوسرے کے احساس میں آ جائیں، اور احساس کرتے ہوئے لوگ خود ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کریں اچھائی میں۔ دوسری طرف جب آپ جبرن کی بات کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ایک دوسری طرف سے اس کا ایک رد عمل آئے گا، جب وہ رد عمل آئے گا تو وہ اچھا نہیں ہوگا۔ جب جبرن کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، اگر آپ نو ڈاؤٹ کہ بہت سارے کام ہیں جو جبرن ہی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ لوگ نہیں مانتے، لیکن جب جبرن آپ کسی سے کوئی بھی چیز لیتے ہیں اور اس کے اوپر لاگو کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر سے ایک اس کا رد عمل تو آئے گا۔ جس طرح سے آج کی حکومت کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہاں پر لوگ لائنوں میں لگ کے ٹیکس دیا کریں گے، کیونکہ ان کو یقین نہیں ہے دوسرے لوگوں کے اوپر جو اس وقت کے لوگ تھے، کہ لوگ یہاں پر تو ٹیکس دینے کے لیے لوگ تیار ہیں لیکن لینے والے جو ہیں وہ ایماندار نہیں ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ٹرسٹ نہیں ہے، تو ہم وہ ٹرسٹ دیں گے اور ہم یہ کریں گے، لیکن کچھ ہوا نہیں۔ آتے ہی جب انہوں نے پکڑ دکڑ شروع کر دی تو ایک خوف و ہراس کی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی، ایک ایسی فضا پیدا ہو گئی کہ جس میں اب وہ لاکھ دعوے کر رہے ہیں کہ یار ہم نہیں پکڑیں گے، آپ پیسے نکالیں، آپ اس کو مارکیٹ میں لے کے آئیں، اس کو آپ سرکولیشن میں لے کے آئیں، لیکن لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے۔ اب جب بھی جبرن کوئی بات آپ کریں گے، جب بھی جبرن آپ کسی کے اوپر کوئی چیز مسلط کریں گے تو اس کی طرف سے اس کو تسلیم کرنا یہ ضروری نہیں ہے، وہ ریئیکشن میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے اور لوگوں سے کروانے کے لیے آپ کو پہلے خود ایگزامپل بننا پڑتا ہے۔ یہ ایگزامپل تو ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے، یہاں پر ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی ساری ٹیم اس کی جو ہے نا کرپٹ ہے، موجودہ جو حکمران ہے ہمارا، لیکن وہ دودھ کا دھلا ہوا ہے، وہ کرپٹ نہیں ہے۔ تو وہ تو کہتا ہے کہ جی میں تو کرپٹ نہیں ہوں، تو ایگزامپل تو اسی نے سیٹ کرنا تھی، لیکن اس کی ایگزامپل سیٹ کرنے کے باوجود جو ہے وہ نظام نہیں ٹھیک ہو سکا۔ اچھا میں زیادہ کسی کا پرسنل جانتا بھی نہیں اور کہوں گا بھی نہیں، لیکن میں ایک مثال دوں کہ اگر میں نمازی ہوں اور میں کسی کو تلقین کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں، یا جبرن بھی کہتا ہوں چلو جی، تو وہ میرے ساتھ چل پڑے گا، نماز پڑھ لے گا۔ نہیں چلے گا سر، نہیں، اگر میں نمازی ہوں وہ اگر آپ نمازی ہیں، کیونکہ یہ تو تجربے کی بات ہے سر، نہیں چلے گا نا سر۔ اچھا، یہ اگر میرا اختیار اس پہ ہے تو پھر اسے چلنا پڑے گا۔ یہ ایک اور بات ہے، اگر نہیں اختیار ہے تو میں موٹیویشن کر سکتا ہوں، میں جبر کر بھی نہیں سکتا، لیکن جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں نا تو آپ کو اختیار ہوتا ہے، پھر آپ جبر کر سکتے ہیں۔ اب اگر میں خود نمازی نہیں ہوں تو میں کسی کو کہہ نہیں سکتا، اور اگر کہوں گا بھی تو وہ پہلے خود یہ کہیں گے آپ تو نماز نہیں پڑھتا سانو کہندا ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ ایک تو میں یہ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا حکمران وہ اتنا فیئر ہے کہ پائی پائی کا حساب زکوٰۃ کا، عشر کا اور ٹیکس کا دیتا ہو، میں شور نہیں ہوں اس بات میں۔ آپ اثاثے دیکھیں، سارے اثاثوں کو کمپیئر کر کے پھر آپ ٹیکس دیکھیں، کیلکولیٹ کریں، اور اگر تو وہ سب کو بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ دیکھو جی میرے یہ اثاثے، میرا یہ ٹیکس، اور یہ میں نے جمع کروا دیا اور ہر سال جمع ہوتا ہے، قوم یقین کرے گی، اعتماد کرے گی۔ اگر قوم کو پکا پتہ ہو تو وہ ٹیکس کے بارے میں تو ہو جائے گا، لیکن صرف ایک ٹیکس دینا ہی تو
اصل چیز نہیں کافی ہے. بالکل ایک ٹھیک دیکھیں بات ایک ہے. کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب میں کسی شخص کو دیکھیں ہوتا ہے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. ٹھیک ہے. اب قوم کا ہر شخص، اس ملک کا ہر شخص یہ کہہ رہا ہے، اب کسی سے پوچھ لینا کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ڈیزرو نہیں کرتا، یہ تو طے بات ہے، مطلب اس میں دو رائے نہیں ہے. اور آپ کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کہ قوم وزیر کہاں گئی، اعظم ملک کیوں کہاں کہہ گیا، رہا ہے؟ عوام کہاں گئی؟ میں وہی تو بات کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم کیوں ایسا کہہ رہے ہیں. وزیر اعظم کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہاں پر کوئی تگڑا وزیر اعلیٰ آ گیا تو کہیں مجھے ہی نہ کھا جائے. دیکھیں اگر یہ خوف رکھنے ہیں تو پھر قیادت میں یہ خوف نہیں ہوتے، قائد کو یہ خوف نہیں ہوتے، بلکہ قائد تو یہ چاہتا ہوتا ہے کہ دیکھیں انسان ہے، فانی ہے، بلبلا ہے، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو انسان کو اپنے جانشین پیدا کرنے پڑتے ہیں کہ میں جاؤں تو جگہ خالی نہ ہو جائے. یہ جان نشین پیدا کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ٹائم تو بہت لگتا ہے، ان کی ٹریننگ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. آپ کو اپنے جانشین پیدا کرنے میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ محنت کی ہے، تب وہ صحابہ تیار ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب تیار ہوئے تو ایسے ہوئے ہیں کہ عوام، میں جبرن کی جب بات کرتا ہوں نا، دیکھیں عوام اتنی وہ ساری ٹرینڈ نہیں ہوئی تھی کہ وہ زکوٰۃ اپنے آپ دیتی. عوام نے تو انکار کر دیا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ویسے مسلمان رہیں گے. لیکن جو آپ کے جانشین تیار ہو گئے تھے، خلفائے راشدین تیار ہو گئے تھے، وہ ایسے ڈٹرمنٹ تھے کہ ایک رسی بھی اگر زکوٰۃ میں آتی تھی وہ دینی پڑے گی، ورنہ جنگ ہوگی، اور جنگ باقاعدہ کی اور اس میں خونریزی ہوئی. ٹھیک ہے. اتنی ڈٹرمنیشن. تو وہ جانشین پیدا کرنے پڑتے ہیں اور اس کے لیے ٹائم لگتا ہے، ٹریننگ ہوتی ہے. اوکے. تو وہ اس ٹیم کے پاس تو ہے نہیں، آپ کی اس وقت گورنمنٹ جو ہے نہیں، ان کے پاس تو خیر میں وہ ٹریننگ سسٹم ہی نہیں اس ہے. حوالے سے تو میں وہ بات ہی نہیں کر رہا، کیونکہ ان کے پاس تو بہت ساری چیزیں نہیں ہیں. لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں، کیونکہ ہماری تو یہ خواہش ہے کہ ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو پاکستان کے ساتھ ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، پھلے پھولے. بہت سارے ایسے ان کے دعوے تھے جن کے اوپر اگر عمل ہو جاتا تو پاکستان واقعی ترقی کرتا. نہیں ہوا. بہت سی مافیا اس کے اندر رکاوٹ بنے. اب ان مافیاز کو کس طرح سے لے کے چلنا ہوتا ہے، ان کو کس طرح سے آپ کریں گے، جبرن کریں گے، ان کو موٹیویٹ کریں گے، مافیا سے کیسے نپٹیں گے آپ؟ دیکھیں اگر مافیا سے نپٹنا ایک شخص کا کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ ادارے ہوتے ہیں جو سسٹم کو چلاتے ہیں، سسٹم کو ادارے چلاتے ہیں، اور اداروں کو آپ کی کابینہ چلاتی ہے، گورنمنٹ چلاتی ہے، حاکم چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اداروں کو یہ پتہ ہو کہ یہ حاکم صحیح ہے اور ہمیں صحیح چلا رہا ہے، تو وہ ادارے ڈیفینیٹلی آپ کو آؤٹ پٹ دیتے ہیں. پھر یہ مافیا شافیا سب ختم ہو جاتے ہیں. ادارے تو بڑا کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. نہیں، ادارے تو بہت کچھ کر سکتے اب ہیں. اداروں کو ہینڈل کرنا ہے، اداروں کو حکمران ہے. ہینڈل کرنا بھی تو ایک کام وہ ہے حکمران کا کام. ہاں. اگر حکمران اداروں کو اعتماد میں نہیں لے سکتا، اور اگر ادارے حکمران پہ اعتماد نہیں کر سکتے، انہیں پتہ ہے کہ یہ تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تو کوئی سسٹم نہیں بنایا جا رہا، بلکہ عجیب و غریب سی صورتحال ہو گئی ہے، وہ ادارے بیچارے کیا کریں گے؟ ہم بلیم کر دیتے ہیں جی بیوروکریسی نہیں چلنے دیتی. دیکھیں بیوروکریسی ہو، آپ ہوں، میں ہوں، کوئی بھی ہو شخص ملک کا، وہ سب سے پہلے یہی کہے گا کہ ہم جو بھی ہیں ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستان چاہیے. اور اگر آپ کسی کو چھیڑ کے دیکھیں گے تو اس کے اندر سے وہ آگ نکلے گی. آپ کہیں گے کہ میرے اندر تو جذبہ کچھ بھی نہیں ہے جو اس کے اندر ہے. ہر شخص اس ملک کا، ملک کے لیے خیر خواہ ہے، لیکن ایک سسٹم ایسی دوڑ کا بنا ہوا ہے کہ سب دوڑ رہے ہیں کرپشن کے دوڑ میں. وہ سارے بس دوڑ، کسی کو نہیں پتا کہاں جانا ہے، کیوں دوڑ رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا، سمت نہیں پتا، لیکن یہ دیکھ کے دوڑ رہے ہیں کہ سارے دوڑ رہے ہیں، میں بھی دوڑ رہا ہوں. یہ پرابلم ہے. اچھا، اب یہ اس میں دیکھیں قصوروار وہ نہیں ہے، نہ بیوروکریسی ہے، نہ کوئی اور ادارے ہیں. اصل قصوروار صرف اور صرف ہمیشہ ہی ذمہ دار وہی ہوتا ہے جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے. آپ کا سارا نظام جو ہے اس ہیڈ پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اس ہیڈ کے اندر ایک نقطہ صرف خراب ہو جائے، ایک نقطہ، آپ کا آدھا بدن پیرالائز ہو جاتا ہے، آپ چلنے کے قابل بھی نہیں رہتے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. آپ کھانا نہیں کھا سکتے اپنے ہاتھ سے، آپ بول نہیں سکتے. ٹھیک ہے. پورا سسٹم ایک نقطے نے ہلا کے رکھ دیا. تو یہ جو ہیڈ ہوتا ہے نا، اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے. اس کو پرفیکٹ ہونا چاہیے.
राइट, बिल्कुल ठीक है। और वो हेड परफेक्ट चलिए, होके डायरेक्शंस देगा अपनी बॉडी को, ट्रेनिंग करेगा अपनी बॉडी की कि तुमने इस हाथ में ऐसे चलना है, ये काम करना है तो ऐसे चलना है, ये काम करना है तो ऐसे चलना है, ये काम तो यूं करना है, मांगना है तो यूं करना है। ये सारा काम यहाँ से हो रहा है, इससे नहीं हो रहा। हाँ। इसको डायरेक्शन मिल रही है, ये यूं भी कर सकता है और ये यूं भी कर सकता है, ये यूं भी कर सकता है। ये सारी अदाएं इसको जो है ना मतलब वो सिखाई जा रही है इधर से। जो हेड है उसको जागते रहना होता है। सिर्फ जागते रहना नहीं, मेरा मतलब है कि पूरी तरह जागते रहना होता है। हेड का परफेक्ट होना जरूरी है। हर एक हवाले से उसको पूरी तरह से हेड का नॉलेज होना ज़रूरी है, हाँ, हेड का मोटिवेटेड होना ज़रूरी है, हेड का एक्सपीरियंस्ड होना ज़रूरी है, हेड का सिंसियर होना ज़रूरी है। सिंसियर हो अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मिशन के लिए। ठीक है। जो बात आपने की कि कोई अगर मकबूल हो गया तो तख्ता उलट देगा, ये तो खुद परस्ती है। अगर मैं ये सोचूं तो, अगर मैं ये सोचूं कि जी आप मेरी टीम में हैं और अगर आप पॉपुलर हो गए तो मेरा तख्ता उलट देंगे, पॉपुलर का दूसरे लफ्जों में तो वो मैं खुद प्रस्त हूँ हाँ, कि मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कोई ना छेड़े। नहीं, और मुल्क को और बर्दाश्त दूसरी बात होते ये होती है कि जब इंसान ऐसा सोचता है तो इसमें सिंपल सी बात जो मैं समझता हूँ वो यही है कि वो इंसान ये भी सोच लेता है साथ ही कि मैं कमतर हूँ, मैं वाक़तन इस काबिल नहीं हूँ जहाँ बैठा हूँ। अगर ये समझ हो कि नहीं मैं इस काबिल हूँ जहाँ मैं बैठा हूँ, तो फिर तो डर होता ही नहीं है। बिल्कुल सही। और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ऐसे जानशीन पैदा करे हाँ, कि देखें हमने कोई क़यामत तक नहीं, या हजार लाखों साल नहीं रहना, बिल्कुल सही बात। आपके पीछे वो लोग हों जो आपका मिशन चला सकें। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और बड़ी माशाल्लाह से अच्छी गुफ्तगू आपसे। लेकिन ज़ाहिर है कि वक्त आड़े आ जाता है और हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँच रहे हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुनव्वरती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।